اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. چلتے ہیں حیات الصحابہ کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار حضرت ابو صخر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت بھی حضرت خالد یمن میں ہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ایک مہینے بعد حضرت خالد مدینہ منورہ آئے. انہوں نے دباس کا ریشمی جبہ پہن رکھا تھا. ان کی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے لوگوں سے بلند آواز سے کہا، اس کے جبے کو پھاڑ دو کہ یہ ریشم پہن رہا ہے. حالانکہ یمن کے زمانے میں ہمارے مردوں کے لیے اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا. اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو الحسن، اے ابو عبد مناف، کیا خلافت کے معاملے میں تم لوگ مغلوب ہو گئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس کے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش سمجھتے ہو یا خلافت؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنو عبد مناف، تم سے زیادہ حقدار آدمی خلافت کے اس معاملے پر غالب نہیں آ سکتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو عبد مناف میں سے نہیں ہیں، چنانچہ یہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ چونکہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی یہ بات مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ بن سکتی تھی. اس وجہ سے سمجھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو توڑ کر گرا دے. اللہ کی قسم، تم نے جو بات کہی ہے، جھوٹے آدمی اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں گے اور صرف اپنا ہی نقصان کریں گے. حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام خالد کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد میرے والد یمن سے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بنو عبد مناف، کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے ہو کہ دوسرے لوگ خلافت کے لیے معاملے میں تمہارے سردار بنے؟ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہنچائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کوئی اثر نہ لیا. البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اس بات سے اثر لے کر اسے دل میں بٹھا لیا. چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 3 مہینے تک بیعت نہ کی. اس کے بعد ایک بار دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا. حضرت خالد اس وقت اپنے گھر میں تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف متوجہ نہ کیا بلکہ عام مسلمانوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، جس صلح میں تمام مسلمان داخل ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آج شام آپ سے وعدہ ہے، میں آپ سے شام کو بیعت ہو جاؤں گا. چنانچہ شام کو حضرت خالد آئے. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان سے بیعت ہو گئے. ان کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے اچھی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی عزت کرتے تھے. چنانچہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف لشکر روانہ فرمانے لگے تو انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنایا، انہیں امارت کا جھنڈا دے دیا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہ جھنڈا لے کر اپنے گھر گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کی اور کہا کہ آپ حضرت خالد کو امیر بنا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے آپ کے خلیفہ بننے کے خلاف وہ بات کہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے
اپنی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو امارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے حضرت ابو عروہ دوسی کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امارت والا جھنڈا ہمیں واپس کر دیں۔ چنانچہ وہ جھنڈا نکال کر حضرت ابو عروہ کو دے دیا اور کہا کہ نہ تمہارے امیر بنانے سے ہمیں کوئی خوشی ہوئی اور نہ تمہارے ہٹانے سے ہمیں کوئی رنج و صدمہ ہوا ہے، اور ملامت کے قابل آپ کے علاوہ تو کوئی اور ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت خالد کہتی ہیں کہ ابھی کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس آ کر ان سے معذرت کرنے لگے، اور وہ انہیں قسم دے کر کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا برائی سے تذکرہ نہ کریں۔ چنانچہ میرے والد مرتے دم تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد سواری پر سوار ہو کر تلوار سونتے ہوئے جلقصہ مقام کی طرف نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کی سواری کی لگام پکڑی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آج آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن آپ سے فرمائی تھی کہ آپ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں اور آپ زخمی یا شہید ہو کر ہمیں اپنے بارے میں پریشان نہ کریں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کی موت کا صدمہ پہنچا تو پھر آپ کے بعد کبھی بھی اسلام کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ میرا والد خود واپس آ گئے اور لشکر کو روانہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اس چینل کے ذریعے دوسروں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرماوے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جانیں، سمجھیں اور صحابہ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپس میں پیار محبت سے صحابہ کس انداز میں رہتے تھے، دشمنی ہو جائے تو بھی کس انداز میں اپنے آپ کو موت سے برتاؤ کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اس چینل کو لائک کر کے دوسروں کو سبسکرائب کر کے دوسروں تک پہنچاوے، تاکہ ہر وقت ہر لمحہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آپ تک دین کی ساری باتیں پہنچتی رہے، حیات الصحابہ کی ساری جو قربانی کے ذریعے مولانا نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم بھی اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، اور قیامت کے دن بنا حساب ہم بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں جالے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔